ہے نہیں ہے کسی نے بھیجا اس کتاب کو. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے حضرت تھانوی صاحب کی خدمت میں مکہ معظمہ. اس طرح لکھا ہے حضرت تھانوی صاحب کو عربی کتاب ہے, عربی والی ہے ہمارے پاس, وہ کہا مجھے اشرف علی اس کا تم ترجمہ کر دو. لکھا ہے کہ میں تو گیا تھا استفادے کے لیے, فائدہ حاصل کرنے کے لیے, جب حضرت تھانوی حضرت نے کہا تو میں نے منظور کر لیا. فرمایا کہ اس کے فوائد یہ لکھے ہیں, اس تجربے کا فائدہ کیا ہوگا. نیز اس سے طلبا کو علم, علماء کو عمل. اسی کتاب ہے ترجمہ جو لکھ رہا ہوں. کیا ہوگا؟ نیز اس سے طلبا کو علم, علماء کو عمل, اور عابدوں کو معرفت, اور عارفوں کو حال, اور اہل حال کو مقام, اہل مقام کو کمال, اہل کمال کو دولت بیدوال نصیب ہوگی. اسی کتاب ہے الحمد للہ. ماتھانی لکھ رہے ہیں ایسی زبردست اردو ہم کو بہت مل گیا ہے. نیز اس سے طلبا کو علم, طالب علم لوگ سمجھ لیں جیسے ہم لوگ ہیں, اور علماء کو عمل, جو طالب علم ہوں ان کو تو علم ملے گا, جو عالم ہو چکے ہیں ان کو عمل ملے گا, اور عمل کے بعد بھی درجہ ہے, اور عابدوں کو معرفت ملے گی. یہ نہ سمجھے کہ ہم کو کچھ ضرورت نہیں ہے, اور عارفوں کو حال ملے گا. خالی معرفت کافی نہیں ہے بلکہ حال اور کیف ہوتا ہے تو اس میں لذت بڑھ جاتی ہے. مثال ماں تھانوی نے دیا ہے جیسے کہاں چوپائے جو کھڑکھڑیا ہوتی ہے سواری تو کچھ بولتے ہوئے جاتے ہیں, آواز لگاتے ہوئے, اب تو کہتے ہیں وہی کیفیت ہے. اسی کیفیت میں بھاری سے بھاری جو بوجھ رہتا ہے اس کو اٹھا کے لے چلے جاتے ہیں. وہ کیفیت, جب وہ کیفیت ہوتی ہے پھر اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. لوگوں کو بہت اشکال ہوتا ہے. پڑا بدھ نے ایک عشاء کے وضو سے فجر نماز پڑھی, بہت ہے بھلی ہوئی کی, تب اشکال ہوتا ہے. لوگوں نے خاص کر سے غیر مقلدین نے اس پر بہت اعتراض کیا ہے. اس کا جواب لکھا بابا عبداللہ فرق ابراہیم نے, اکثار العبادات لیس ببدعہ, عبادات کی کثرت و بدعت نہیں ہے. تمام صحابہ نے کیا ہے, حضور نے کیا ہے, لیکن وہ بدعت ہے, اس کا رد کیا ہے. تو اب اس پر اشکال ذرا ہوتا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر نماز اتنی دور پڑھتے رہنا اشکال ہوتا ہے. لیکن علماء نے لکھا جواب دیا ہے کہ یہ حضرات اہل حال تھے, ان کو اس کی مشقت ہی نہیں معلوم ہوتی تھی. ہم نے سوچا ہی بہت مشقت, اس حال اور قیف میں وہ عبادت کے اندر تھی, لذت ان کو آتی تھی کہ ان کو جاگنا آسان ہو جاتا تھا. سمجھ گئے نا, یہ جواب دیا ہے. ورنہ ہے تو تعجب کی بات ہی. اللہ تعالیٰ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت فرماتے تھے. یہ بھی لکھا ہے اکثار العبادت ببدعہ, بڑا عبداللہ صاحب اور عمدہ نام ہے وہ صاحب, تھوڑا سا کوئی لفظ چھوٹ رہا ہے. عبادت میں کثرت یہ بدعت نہیں ہے, یہ اس کا حاصل ہے. عبادت میں کثرت غیر مقلدین کہتے ہیں یہی, اس سے بدعت ہے. کہاں حضور سے یہی ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک عبادت کرتے تھے کہ آپ کا متورم ہو جاتا, ورم ہو جاتا تھا. اس سے کم بات ہے یہ. سجدہ کرتے تھے, حضرت عائشہ کہتی تھی میں اب اٹھیں گے, سجدہ اتنا طویل کہ میں کہہ نہیں سکتی کتنا سجدہ طویل کیا حضور نے, کتنا طویل رکوع کیا ہے کہ نہیں, حدیث سے موجود ہے. متواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے. صحابہ نے کہا آپ تو بخشے بخشائے ہیں, کیا عمدہ ہے, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے تیری عبادت میں مشقت اب برداشت کر رہے ہیں. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا عبد شکور میں نہ بنوں, تو مجھے اور بات کرنا چاہیے.
جب میری مغفرت ہو گئی پھر اس کے بعد عبادت کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان تھی۔ مغفرت کے بعد وہ حوصلہ عبادت کا جن حضور ہی کا حصہ تھا، بہت عمدہ لکھا ہے شیخ جیلانی والے نے۔ یہ یقیناً معنی سے مغفرت ہوگی آپ کی، اور اس کے بعد عبادت میں اور زیادہ شدت، چنانچہ اذا جاء نصر اللہ الفتح، جب آ جائے اور زیادہ عبادت میں کثرت کر دیا، استغفار میں اور زیادہ کثرت کر دیا۔ جب بہت کثیر ہو گیا استغفار، کثرت ہو گئی، تو صحابہ نے سمجھ لیا کہ اب حضور کے جانے کا وقت ہے، کیونکہ جب کوئی نیک عمل کرتے تھے تو حضور استغفار فرماتے تھے، اب جو بار بار استغفار فرما رہے ہیں معلوم ہوتا اب جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ صحابہ بھی کہتے ذہن تھے، واستغفر فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، استغفار کیجیے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی آخری عادت یہ تھی کہ ہر عمل کے آخر میں استغفار فرماتے تھے۔ جہاں سے نماز بعد پیر میں تو استغفار ہی تو ہے، الحمدللہ نہیں ہے استغفار نماز کے آخر۔ معلوم ہوا کہ یہ استحضار ہوتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا، اس لیے استغفار فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھے؟ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عبادت فرمایا، صحابہ کرام نے عبادت فرمایا، ایسی عبادت جس کا تصور بھی کیا رہتا ہے۔ بہرحال یہ کہہ رہا تھا کثرت عبادت بدعت نہیں ہے، تو یہ ہے، اس پر میں نے کہا یہ عابدوں کو معرفت اور عارفوں کو حال سے عمل آسان ہو جاتا ہے، حال سے عمل آسان ہو جاتا ہے، اور اہل حال کو مقام، اہل حال بھی نہ سمجھے کہ ہم پہنچ گئے، اس سے آگے بھی ہے مقام، اس حال میں کیا استقلال پیدا ہو جائے، یعنی کہ آج ہے کل نہیں ہے حال، اسی مقام پر جا کے آدمی اجازت دیتا ہے، صرف حال میں نہیں دیتا ہے، بلکہ مقام تک آدمی پہنچتا ہے تب قابل اجازت ہوتا ہے۔ اب ٹھیک ہے کچھ ڈرے گا، یہ جمے گا، کچھ بنا ہو سکتا ہے بھاگ نکلے۔ اور اہل مقام کو کمال، اہل مقام کو بھی اب یہ سمجھے کہ ہم ہو گئے، مقامات کی بھی انتہا نہیں ہے۔ ایک نبی کا کمال یا مقام، ایک ابو بکر صدیق تک نہیں پہنچ سکتے، صحابی کسی نہیں پہنچ سکتے، اور کسی کو کیا پہنچے گے۔ اس لیے ہر وقت آدمی کو اپنے نقص کا، اپنے کمی کا استحضار ہونا چاہیے۔ یہ آج ہم نے سنائی دیا اس کو بہت۔ اللہ اور اہل کمال کو دولت بے زوال، اہل کمال کامل ہو گئے، پھر اس کے بعد ایسی دولت ہوگی جو ظاہر نہیں ہوگی۔ اب اطمینان ہوتا ہے کہ اب کچھ ٹکے گا، یہ آدمی حال میں رہتا ہے بدل سکتا ہے۔ جتنی گمراہیاں آئی ہیں اہل حال کی حالت میں آئی ہیں، پوچھتے ہلاک ہونے والوں کے لگے ہوئے ہیں اس راستے میں، وہی جو حال تک پہنچے، کمال تک نہیں پہنچے، اسی وقت ہلاک ہو گئے پہلے ہی۔ اللہ ہم سب لوگوں کو مقام تک پہنچائے۔ اہل حال کو مقام، اہل مقام کو کمال، اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگی۔ اور اس نادان ناکارہ کو حضرت حالی لکھ رہے، اس نادان ناکارہ کو جو خاص واسطے استفادہ معنی و برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا، ہندوستان سے چند، یہ ناکارہ ماتھانی اپنے کو لکھ رہے ہیں، کس کے لیے آئے تھے؟ استفادہ معنی کے لیے کہتے ہیں۔ اور یہ نادان، ماتھانی اپنے کو لکھ رہے ہیں، یہ نادان ناکارہ کو جو خاص واسطہ استفادہ معنی و برکات کے حضور میں، یعنی حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا، یہ چند ماہ سے مکہ معظمہ میں تھے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں، ایک دن میں نہیں ہوتا، 6 مہینے کے لیے گئے تھے۔ اس سے پہلے حضرت حاجی نے کہا کہ اچھا بھائی اب تم چلے جاؤ، تمہارا کام ہو گیا۔ 6 مہینے پہلے رخصت کر دیا، ہندوستان آ گئے، 6 مہینے کے لیے گئے تھے، نصاب ہے، فارغ ہونے کے بعد 6 مہینے کا یہ چلہ ہے نا، کہا جاتا ہے اسے 1 سال کے لیے،
اس کا بھی ایک نصاب ہے. کہتے ہیں لوگ 6 مہینے لگائے ہیں، اب لگائے 1 مہینہ. 1 مہینہ سے کوئی لگا ہی نہیں مولوی لوگ. کہتے ہیں اب پڑھاؤ. اب ارے اپنے کو پہلے بڑھاؤ تب پڑھاؤ. صحیح بات ہے. حضرت تھانی لکھ رہے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں کہ اور اس نادان ناکارہ کو جو خاص واسطہ استفادے معانی و برکات کے حضرت حاجی صاحب کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا، یہ چند ماہ سے یہاں تھا. اس وقت حاضر محفل فیض منزل تھا. اس وقت حاضر محفل فیض منزل حضرت کے فیض کے جگہ پر میں حاضر تھا. ترجمے کے لیے فرمان ہوا. یہ کتنی اردو ہے. میں جبکہ ان کی خدمت میں حاضر تھا، ہم لوگ زبان میں یہ حاضر تھا. اس وقت یہ حکم ہوا کہ تم ترجمہ کرو. فرمان ہوا جس پر میں باوجود اپنی نااہلیت کے امتثال للامر مستعد بدل و جان ہو گیا. باوجود اپنے نالائکی کے حضرت حاجی صاحب شیخ کا حکم تھا، اس بنا پر میں راضی ہو گیا. امتثال للامر مستعد بدل و جان ہوا، دل و جان سے مستعد ہو گیا. ان کا اردو ہے بھی. روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا، روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا. حضور میں حضرت حاجی صاحب کو سنا دیتا. یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں بحمد اللہ اتمام کو پہنچا. اب بہت اچھا بہت دنوں بعد سنا دیا. اچھا کبھی سنا بھی دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں شیخ کا کتنا ادب اور ان کے حکم کی تعمیل. اور خود لکھا آگے ایک بہت بڑے ادیب نے لکھا ہے، شیخ ہند کے شاہدواری تھے. اس کتاب کا ترجمہ مولانا تھانوی کر سکتے تھے، کوئی نہیں کر سکتا تھا. بہت عمدہ ترجمہ کیا اردو. عربی ہے نا، عربی. اب ایک مسئلہ جو اس کو میں کرنا تھا پھر رہ جائے گا. کھولا تو یہی نکلا تھا. حال بعد اغنیاء صحابہ صرف فقر و فاقہ ہی نہیں ہے، بہت سے صحابہ اغنیاء بھی ہوئے ہیں بہت. تو ان کا کیا حال تھا اس پر لکھا. عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے، عثمان رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روز شہید ہوئے ہیں ان کے خزانچی پر 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے. نہیں سنے ہوں گے کہ صحابی پائے کیا. ہمارے حضرت فرماتے تھے بہت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نقشین چادر بھی اوڑھ لیا ہے. نقشین چادر یہ ہے، نقشین چادر اوڑھ لیا ہے تاکہ عمرہ کے لیے سنت ہو جائے. سنت کا اتباع. عام طور مضمون کیا ہے؟ گزری پہنتے تھے، کمری. حضور نے کبھی لکھا ہے یمنی نقشین چادر بھی اوڑھتے تھے. بڑے وقت سے کہتے تھے حضرت. یہ اس لیے حضور نے پہن لیا، مزاج یہ نہیں تھا، یہ اس لیے پہن لیا تاکہ عمرہ کے لیے سنت پر عمل کرنا آسان ہو جائے. بہت اس پر بہت کلام کرتے تھے. گھنٹوں علماء کے سامنے اس پر بیان کرتے رہتے تھے. بہت عمدہ کپڑا پہنتے تھے. اللہ تعالیٰ. اب یہ سب بیانات ماتھانی اس میں نہیں ہے. اس طریقے سے بیان جو حضرت سب تو مست اس پر بیان فرماتے تھے. یہ دیکھیے عبداللہ یہ خود حضرت سناتے تھے. یہ کتاب تم کے سامنے رہی بھی نہیں ہوگی لیکن سناتے تھے مضمون ضرور. حضرت عثمان ان کے خزانچی کے پاس 1.5 لاکھ دینار اور 10 لاکھ درہم تھے. بتائیے کتنی قیمت ہوگی. کروڑ 2 کروڑ. اور عریس و خیبر وادی القریٰ کے درمیان میں جو کچھ زمینیں تھیں جن کی قیمت 2 لاکھ دینار تھی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے ترکے کا 8واں حصہ 50,000 دینار ملا تھا. اب مجھے خوشی ہے حضرت سناتے تھے. کہیں یہ کتاب تھی بھی نہیں ہوگا، یہی سناتے تھے. تو حضرت تھاوی لکھتے ہیں فائدہ اور پورا ترکہ 4 لاکھ دینار ہوئے. 4 لاکھ دینار اشرفی. 1000 گھوڑے اور 1000
غلام چھوڑے تھے، اور عمرو بن عاص نے 3 لاکھ دینار چھوڑے، اور عبدالرحمن یا عوف کا غنی ہونا اتنا مشہور ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بہت بڑے مالدار تھے، تاجر تھے۔ یہ مضمون اگر کہتے تھے کوئی سناتا نہیں، میں سناتا ہوں، اب اسی میں مل گیا مجھے، اس وقت پوچھیے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اتنے بڑے بزرگ حضرت تھانوی ترجمہ حضرت عائی صاحب ہے، یہ نکلے 1000 گھوڑے، اور عبدالرحمن بن عوف کا غنی ہونا اتنا مشہور ہے کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، مگر سوچ لو دنیا ان کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہ تھی، بس یہ۔ المال فی الید یجوز، المال فی الجیب یجوز ولا وہ فی القلب لا یجوز۔ سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مال ہاتھ میں جائز ہے، جیب میں جائز ہے، صندوق قلب بھی، صندوق میں جائز ہے، مگر دل میں جائز نہیں۔ آپ در کشتی ہلاکے کشتی است، آپ در زیر کشتی پشتی است۔ پانی کشتی کے اندر تو ہلاکت کا سبب ہے، اور پانی کشتی کے اندر اس کی تقویت کی سبب ہے۔ مال دل میں اگر ہے یہ ہلاکت، اور جیب میں ہے، ہاتھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صحابہ نے رکھا تھا پوری مجھے کتنا اس پر بیان کیا جاتا ہے، مجھ سے حکیم اختر سے پوچھنے لگے اس پہ ترائی میں کہ مولانا کیا بیان کرتے ہیں کہ لوگ رجوع اتنا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے مضامن بیان کیا حکیم اختر سے، ترائی میں انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے، حکیم اختر نام سبھی سنے انہوں نے مجھے کہا کہ علماء کا رجوع کیسے ہو گیا مولانا کی طرح اتنا، کیونکہ وہاں عبد الغنی صاحب سے پوری ہائے کرتے چلے گئے، مقروض اور حیدرآباد مکان خرید لیا، سب کو تعجب ہوتا ہے۔ المال فی الید یجوز والمال فی الجیب یجوز وفی القلب لا یجوز۔ آپ در کشتی ہلاکے کشتی است، آپ در زیر کشتی، کشتی نیچے اگر پانی ہے تو پشتی ہو تو بغیر پانی کی چلی نہیں سکتی کشتی۔ اسے مسلمان کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے، مال رہے گا تبھی تو حج کرے گا، یہ حضرت ہی فرماتے تھے، ان کا جملہ ہے، مال رہے گا تبھی تو حج کرو گے، مال رہے گا تبھی تو مسجد بنواؤ گے۔ بات ہے کہ ان چیزوں کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے نا، بالکل حضرت کی ترجمانی ہے اس میں۔ اور دنیا ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اور عبداللہ میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور دنیا ان حضرات کے ہاتھوں میں تھی، دلوں میں نہ تھی۔ جب نہ ملی تھی، جب دنیا نہیں ملی تھی صبر کیا، اور جب ملی تو شکر کیا، جب نہیں ملی تھی تو صبر، اور جب ملی تو شکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے امر میں ان کو فاقے میں مبتلا فرمایا، صحابہ کو ابتدائے امر میں فاقوں میں مبتلا فرمایا، یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے۔ اس فقر و فاقوں میں جو مجاہدات اور رعایات ہوئے، ان کے ایسے کمالات ان کو حاصل ہوئے، لیکن جو پہنچ گئے اور اسرار پاک ہو گئے، دل ان کا پاک صاف ہو گیا، پھر ان کو دنیاوی پھر ان کو دنیا دی، پھر ان کو دنیا جب مکمل ہو گئے تب ان کو دنیا دی، کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی تو شاید اس پر اثر کرتی، جو کہ بات تمکین رسول کی ملی۔ کہتے ہیں اگر دنیا ابھی ناقص تھے وہ لوگ، اگر اس وقت دنیا ملتی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے قلب میں وہ بات پیدا نہ ہوتی، عجوب میں پڑ جاتے، اس میں لہو لہی میں پڑ جاتے، لیکن جب کمال حاصل ہو گیا فقر و فاقہ میں، اب اللہ نے دنیا میں ان کو دے دیا، بہت عمدہ مزہ، یہاں تک کہ ان کے انوار کمال کو پہنچ گئے اور اسرار پاک ہو گئے، یعنی باطل، پھر ان کو دنیا دی، کیونکہ اگر پہلے ہی مل جاتی تو شاید ان پر اثر کرتی، دنیا جو ان کو غفلت میں ڈال دیتی، کیونکہ بات تمکین اور رسوخ یقین کی ملی، تب مکمل ہو چکے تھے، رسوخ ہو چکا تھا نسبت میں، اس میں اس طرح تصرف کیا جیسا امانت دار خزانچی تصرف کرتا۔ اب ان کو جو دنیا ملی تو جیسے خزانچی کے پاس کتنا ہے جائے بینک میں، کیا مالک ہو؟ خزانچی ہے، سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، ایک پائی کا خرچ ہوتا ہے اس کو گرفت ہو جائے گی۔ وہ ہر وقت صحابہ کو جو دنیا ملی ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، یا اللہ اس کا حق ہم ادا کریں تاکہ اس کی وجہ سے گرفت نہ ہو جائے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔
बैंक, लाखों रुपया करोड़ों रुपया है उसके पास, बैंक वाले के पास, लेकिन सब समझता है कि मेरा नहीं इसका है। जाता है तो जेब में 1 रुपया भी लेके नहीं जाता है, जेब भी खाली, दिल भी खाली। जब एक बैंक वाला कर सकता है तो साहबा की क्या शान थी। जब उनके दिल ठीक हो गए, अब जब दुनिया मिली तो दिल पर उसने असर नहीं किया गफलत का। क्योंकि बात तमकीन यानी कमाल तक पहुंचे और रसूख यकीन के बाद मिली, उसमें इस तरह तसल्लुफ किया जैसे अमानतदार खजानची तसल्लुफ करता है। तो मतलब मिसाल है, इस इरशाद को पूरा बजाय वह अनफिकू मिम्मा जअलना मुस्तखलिफीन, यानी खर्च करो उस चीज से जिसमें तुमको खलीफा किया, तुम असल नहीं है। कुरान कह रहा है खर्च करो, जो दिया है खर्च करो, लेकिन मालिकाना हैसियत से नहीं, बल्कि अमानतदारी के साथ करो। तुम अमीन हो, मालिक नहीं हो। वो तुम ना है बचा मजमून पूरा खुलासा नहीं दिया। यानी खर्च, कुरान की आयत है वो अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलिफीन फी, यानी खर्च करो उस चीज से जिसमें तुमको खलीफा बनाया है, असल नहीं हो। असल मालिक अल्लाह, तुम उसके खलीफा और नायब। हासिल ये है, हज़रत थानवी लिख रहे हैं, अब ये तो उनका है इबारत इस्कंदरी की, शेख अता इस्कंदरी की। अब हज़रत थानवी ने लिखा, हासिल ये है कि मालिकाना तसर्रुफ नहीं करते थे साहबा। जो कुछ खर्च करते थे मालिकाना नहीं, बल्कि चाकराना करते थे मुलाजिम होने के हिसाब से। तो बोलते हम मालिक नहीं है, हम मालिक है, अमानतदार इसके हैं बस। थानवी ने बहुत अच्छा लिखा ना तर्जुमा। हासिल ये कि मालिकाना तसर्रुफ न करते थे, बल्कि चाकराना करते थे। बहुत उम्दा लिखा। बस आगे बहुत ही बात की तकमील के हो गया वक्त है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब लोगों के एतदाल पर रखे और दुनिया मिले, लेकिन वो दुनिया हमारे लिए गफलत का सबब न बने। उनके मजीद अल्लाह ताला के कुर्ब, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की निस्बत का बाइस बने। अल्लाह ताला दुनिया भी दे, सेहत भी दे और उसके शुक्र करने की तौफीक भी दे। और अगर जरूरी हो अल्लाह ताला के यहाँ तो फिर सब्र की और इस्तिकामत की भी अल्लाह ताला तौफीक मरहमत फरमाए। बीमारियां बहुत सी हैं, दुआ भी करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला बीमारियों से भी हिफाजत फरमा। अल्लाह मिनी असलुका सेहत वल इफ़्फ़त वल अमानत व हुस्नुल खुल्क़ व रज़ा बिल क़द्र। आखिर दर्जा रज़ा बिल क़द्र का है। जो भी कुछ पेश आए उस पर राजी रहना, यही अपना कमाल है, यही अब्दियत है, यही वलायत है, यही बुजुर्गी है। अल्लाह हम सब लोगों को दीन मुस्तकीम पर कायम और दायम रखे और एतदाल के साथ अल्लाह ताला हमको चलने की, अपने मर्जियात पर रहने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहुर्मति सय्यिदिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक बात है। अल्लाह के रसूल ने जो चादर ओढ़ी ताकि उम्रा भी ओढ़ सके। एक आए हम लोग काली को बैठे हुए थे।